اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان ہوں۔ ناظرین، جس طرح ہم ہجرت مدینہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے ایک پہلو کو دیکھا اور ہم نے مسلسل کفار کی ناکامی کو بھی دیکھا کہ کفار مکہ، کفار قریش، ابو جہل، ابو لہب کس طرح ناکام ہوئے، مسلسل شکست کا سامنا ہے کفار کو۔ تاریخ کے اس نازک موڑ میں آج ہم 3 اہم ترین شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے پورے مکہ کی کفار کی خفیہ سازشوں کی تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ پہنچایا اور کھانا پہنچایا۔ یہ 3 اہم ترین شخصیات کون سی ہیں، آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ناظرین، تاریخ کے اس نازک موڑ پر جب ہر بندہ مخالف ہے تو مصطفی انقلاب کے یہ عظیم سپاہی اپنے اپنے محاذوں پر ڈٹے رہے، نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ تمام تر انفارمیشن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ سب سے پہلے آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر جو ہے وہ سارا دن مکے میں گھومتے پھرتے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں۔ ایز اے انٹیلیجنس کے طور پر انہوں نے کام کیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ تمام تر انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں کہ کفار کیا پلان بنا رہے ہیں، کون کون سے انعامات سے نوازا جائے گا، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ دونوں حالت میں پکڑ لیا تو کون کون سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ تمام تر جتنی بھی انفارمیشن تھی، خفیہ تھی یا وہ اوپنلی تھی، وہ تمام تر انفارمیشن ایک ایک لمحہ جو ہے عبداللہ بن ابو بکر ایک ایک لمحے کے لیے ایک ایک بات جو ہے وہ سنتے، ان کو محفوظ کرتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ تو ناظرین، عبداللہ بن ابو بکر جتنی بھی معلومات لاتے، یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئیں، بہت کارگر ثابت ہوئیں۔ ان معلومات کے بعد جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن آگے بڑھنے کا سوچا۔ علامہ احمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو بکر تمام تر انفارمیشن اکٹھی کرتے، ان کو سنتے، ان کو محفوظ کرتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تمام تر انفارمیشن پہنچاتے۔ تو یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب تمام بندے مخالف ہیں اور کھوجی لگے ہوئے ہیں مکہ میں نفرت کی آگ مزید بھڑک رہی ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، تو اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے قدم مبارک جو ہیں ان کے نشانات کیسے مٹتے تھے، ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، آگے ان کا بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشانات کس طرح ختم ہوتے تھے۔ اب آتے ہیں دوسری اہم ترین شخصیات۔ وہ دوسری اہم ترین شخصیات کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ناظرین، دوسری اہم ترین شخصیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کام کرتے تھے۔ ایک تو انفارمیشن اکٹھی کرتے، دوسرا جو ہے وہ پاؤں کے نشانات کو مٹاتے ریوڑ کے ذریعے، تیسرا کیا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ دودھ مہیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ایسا سینیریو ہے جہاں پر ہر بندہ مخالف ہے اور نفرت کی آگ مزید بھڑک رہی ہے۔ تو اس سچویشن میں ان تینوں شخصیات کا کردار بہت مثالی کردار ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کی
وہ تمام تر انفارمیشن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، دشمنوں سے بچتے ہوئے انفارمیشن پہنچائی۔ اب عامر بن فہیرہ کیا کرتے تھے؟ عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا دن مکے میں اپنا ریوڑ چلاتے، انفارمیشن اکٹھی کرتے اور تمام تر معلومات لیتے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب آگے کیا ہوگا، دن کیا کیا جائے گا، یہ تمام تر انفارمیشن اکٹھی کرتے عامر بن فہیرہ۔ اور شام کا وقت جیسے ہی آتا تو اپنا ریوڑ جو ہے وہ غار ثور کے ارد گرد جو ہے وہ لے آتے، دشمنوں سے بچتے ہوئے، دشمنوں کے حصار سے بچتے ہوئے اپنا ریوڑ جو ہے وہ غار ثور کے ارد گرد چلاتے، ارد گرد گھماتے۔ اور دیکھیں نا، اب غار ثور کے ارد گرد ایک تو سیکیورٹی مل رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک سیکیورٹی ملی کہ عامر بن فہیرہ بعد موجود تھے۔ پھر جیسے ہی شام ہوتی، شام بچ کر آتے، مکہ سے اپنا ریوڑ یہاں پر لاتے تو تازہ دودھ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کرتے۔ تیسرا کام ان کا کون سا تھا؟ تیسرا کام بڑا مثالی کردار تھا۔ میں نے کہا کہ عبداللہ بن ابو بکر کے پاؤں کے نشانات کس طرح مٹتے تھے، اب عامر بن فہیرہ کیا کرتے؟ جہاں پر پاؤں کے نشانات رکھتے وہاں سے اپنا ریوڑ جان بوجھ کر گزارتے، ریوڑ کے ذریعے جو ہے وہ پاؤں کے نشانات کو ختم کرتے۔ تاریخ اسلام کے اس نازک موڑ میں ان دو اہم ترین شخصیات نے اس طرح اپنا کردار ادا کیا۔ 3 دن تک اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ مکمل احسن طریقے سے، مکمل ذمہ داری کے ساتھ نبھائی۔ ناظرین، تیسرا کردار آتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ یہ بہت ہی مثالی کردار ہے۔ اس تاریخ کے اس نازک موڑ میں تنہا ایک خاتون کا باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت عائشہ تک، حضرت عائشہ سے لے کر آج حضرت اسماء تک، ان تمام تر خواتین کا جو ہے وہ مثال جو ہے وہ تاریخ اسلام ایک مثالی کردار ہے۔ تاریخ میں جب جب یہ واقعہ دہرایا جاتا رہے گا، ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک خاتون کا اس نازک موڑ میں باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس نازک موڑ میں حضرت اسماء کے لیے کتنا مشکل ہوگا باہر نکلنا۔ دشمنوں کے حصار سے بچ کر جو ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت جب تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تو اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پہنچاتا۔ ایک بہت مشکل کٹھن لمحہ تھا۔ دیکھیں، تھپڑ بھی کھایا، اس کے باوجود جو ہے وہ دشمنوں کے حصار سے نکل کر، دشمنوں سے بچ کر جو ہے وہ 3 دن تک کھانا مہیا کیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاؤں کے نشانات کیسے مٹتے تھے؟ کھوجی وہاں پر موجود تھے نا مکہ میں، تو ان کے پاؤں کے نشانات کیسے مٹتے تھے؟ تو سر، ان کے پاؤں کے نشانات مٹانے کے لیے بھی عامر بن فہیرہ موجود تھے، جو کہ ملازم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ سارا دن ریوڑ چلاتے، ریوڑ چلانے کے بعد شام کو غار ثور کے ارد گرد چلاتے اور گھماتے پھراتے اور پاؤں کے نشانات کو مٹا دیتے۔ ناظرین، ان تینوں شخصیات کا کردار بہت مثالی کردار ہے۔ انہوں نے انٹیلیجنس کا کام کیا۔ اس لمحے میں، اس تاریخ کے اس نازک موڑ میں انفارمیشن پہنچانا ایک نہایت ہی مشکل کام تھا، لیکن تاریخ اسلام کے یہ سپاہی اپنے اپنے محاذ پر مسلسل ڈٹے رہے۔ تو ناظرین، آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جس دوست کو، جس جاننے والے کو اونٹنیاں دی تھیں اور ان کو کہا تھا کہ 3 دن بعد جو ہے وہ غار ثور تک لے آنا، تو کیا وہ اونٹنیاں پہنچیں؟ کیا وہ شخص جو ہے وہ 2 اونٹنیاں لے کر وہاں پر پہنچا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ کیسا کردار تھا؟ یہ تمام تر انفارمیشن جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل اسکیچ آف اسلام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔